الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ، اللہ کے فضل سے گناہ کبیرہ کے متعلق ہم سماعت کر رہے ہیں کہ گناہ کبیرہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی کا سبب ہے، اور بغیر توبہ کے اللہ رب العزت کی طرف سے انسان کو رحمتیں نہیں ملتی۔ اس سے پہلے 6 گناہ کبیرہ کے متعلق ہم گفتگو سماعت کر چکے ہیں، اور آج جس گناہ کبیرہ کے متعلق ہم سنیں گے، جس کے بارے میں قرآن مجید میں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے اندر ہمیں اس کام سے منع کیا گیا، لیکن یہ کام معاشرے کے اندر بڑی تیزی کے ساتھ پھیل رہا ہے، اور لوگ اس گناہ میں عام مبتلا نظر آتے ہیں۔ وہ ہے سود۔ سود کی حرمت قرآن مجید کی آیات بینات سے ثابت ہے، اور اس کے حرامی قطعی ہونے پر قرآن دلالت کرتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفہ واتقوا اللہ لعلکم تفلحون۔ اے ایمان والو، دگنا دگنا سود نہ کھاؤ، اللہ سے ڈرو تاکہ تم فلاح پاؤ۔ اور دوسری آیت مبارکہ میں اللہ فرماتا ہے، الذین یأکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس۔ وہ لوگ جو سود کھاتے ہیں وہ قیامت کے دن کھڑے نہیں ہو سکیں گے مگر اس شخص کی طرح جو کھڑا ہوتا ہے جسے شیطان نے اپنے ہاتھ سے مس کیا ہو۔ فرمایا کہ سود کی وجہ سے ان کی حالت اور کیفیت یہ ہوگی کہ وہ پاگلوں کی طرح ہوں گے، لڑکھڑا، ان کے قدم لرز رہے ہوں گے، لڑکھڑا رہے ہوں گے۔ وہ کھڑے ہوں گے، جب انہیں قبروں سے اٹھایا جائے گا تو لوگ تیزی کے ساتھ چلیں گے، وہ ان کے ساتھ چلنا چاہیں گے لیکن نہ چل سکیں گے۔ اپنے پیٹوں کے بڑے ہونے کی وجہ سے، سود کی وجہ سے ان کے پیٹ بڑھ جائیں گے۔ فرمایا کہ وہ بار بار گریں گے اور بار بار اٹھیں گے۔ جس طرح نشے کی حالت میں کوئی شخص جس کے پاؤں اور قدم لڑکھڑاتے ہیں، اسی طرح سود کھانے والا قیامت کے دن نشے والے کی طرح ہوگا، اس کے پاؤں بھی ایسے ہی لڑکھڑاتے رہیں گے اور وہ لرزتا رہے گا۔ وہ چلنا چاہے گا لیکن چل نہیں سکے گا۔ اس کی حالت و کیفیت یہ ہوگی، حدیث مبارک میں فرمایا رسول کریم علیہ السلام نے کہ ان کے پیٹ اتنے بڑھ جائیں گے، فرمایا کہ جیسے بہت بڑا مکان اور محل ہوتا ہے، اور اپنے پیٹوں کے بڑھنے کی وجہ سے وہ اپنے قدم کو حرکت نہیں دے سکیں گے، وہ گر جائیں گے، چلنا چاہیں گے لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ گرتے رہیں گے۔ اور حضرت قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ سود خور قیامت کے دن پاگلو کی صورت میں اٹھایا جائے گا، اور فرمایا یہ سود خوروں کی علامت ہوگی جس کی وجہ سے وہ قیامت کے دن پہچانے جائیں گے۔ میں کہ جس طرح پاگل لوگ جن کا ذہن اور دماغ کام نہ کرتا ہو، قیامت کے دن سود خوروں کا یہی حال ہوگا۔ اور فرمایا یہ ان کی نشانی اور علامت ہوگی۔ ایسے لوگوں کو دیکھ کر لوگ کہیں گے یہی ہیں وہ لوگ جو دنیا کے اندر اللہ رب العزت کی حرام کی ہوئی چیزوں کو یعنی سود کو حلال سمجھتے تھے اور اس کو خرید و فروخت کی طرح سمجھتے تھے۔ تو فرمایا کہ یہ ان کا حال ہوگا کہ وہ اپنے جسم کے سلامت ہونے کے باوجود ان کی کیفیت بدلی ہوگی۔ اور ایک حدیث میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سود خور قیامت کے دن کتوں اور خنزیروں کی شکل میں اٹھائے جائیں گے۔ آپ اندازہ کر لیں کہ سود کی حرمت اور اس سود کے جرم کی کتنی سزا ہے۔ فرمایا کہ قیامت کے دن وہ لوگ کتوں اور خنزیروں کی شکل میں اٹھائے جائیں گے، ان کی یہ حالت ہوگی، ان کی یہ کیفیت ہوگی، ان کی شکلیں بدل جائیں گی، ان کے چہرے بگڑ جائیں گے، ان کو قیامت کے دن یہ سزا ملے گی۔ تو اب جس جرم کی یہ سزا ہے، کہ جس گناہ کا یہ عذاب ہے کہ قیامت کے دن ان کی معرفت و پہچان ایسی چیز سے ہوگی، دنیا کے اندر اگرچہ وہ چھپ چھپ کر سود کھاتے ہیں، وہ اللہ رب العزت کی نافرمانی میں حد سے تجاوز کرتے ہیں اور لوگوں کو ہیلے بہانوں کے ذریعے سود کی طرف راغب کرتے ہیں اور سود کے نام بدل بدل کر لوگوں کے پیٹوں میں بھرتے ہیں۔ اب ان کا عالم کیا ہوگا؟ ایک وہ جو خود کھاتے ہیں، ایک وہ جو لوگوں کو سود کی طرف مائل کرتے ہیں، سود کی طرف لوگوں کو ترغیب دلاتے ہیں اور نام بدل بدل کر
لوگوں کے اندر اس گناہ اور بیماری کو عام کرتے ہیں، جس کے بارے میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس قوم میں سود اور زنا عام ہوتا ہے اللہ رب العزت اس بستی کو ہلاک کرنے کی اجازت عطا کر دیتا ہے، یعنی کہ وہ اس قدر مجرم ہوتے ہیں کہ اس دنیا کے اندر ہی اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے حکم ہوتا ہے کہ انہیں تباہ و برباد کر دو۔ اور فرمایا جس قوم میں سود پھیلتا ہے اس قوم میں جنون یعنی پاگل پن عام ہو جاتا ہے، اور جس قوم میں زنا عام ہوتا ہے فرمایا کہ ان میں موت زیادہ واقع ہوتی ہے، یعنی اس جرم کی وجہ سے صرف وہی لوگ نہیں بلکہ ان کے اطراف و اکناف والے بھی متاثر ہوتے ہیں۔ اتنے بڑے گناہ میں آج لوگ عام جو ہے مبتلا ہیں، اور اس کا نام بدل کر مختلف ہینوں اور بہانوں کے ذریعے اپنے مال کو بڑھانے کے لیے، دنیا کی دولت میں اضافہ کرنے کے لیے اس گناہ میں کس تیزی کے ساتھ بڑھ رہے ہیں۔ اللہ رب العزت اپنی رحمت سے ہمیں اس جرم سے پناہ عطا فرمائے۔